الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ رب العزت واسطے ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ میرے واسطے اعزاز دی بات ہے کہ میرے مشفق اور مربی، میرے اساتذہ مسند تے تشریف فرمانے، اسٹیج تے تشریف فرمانے اور مینوں سبق سنان دا موقع ملیا۔ اللہ پاک یہ 3 دن دی لگائی ہوئی محفل قرآن و سنت دی قبول فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جو آیت مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، قرآن مقدس قیامت تک دے لوگاں واسطے ہدایت دا مرکز بن کے آیا ہے، اور اس قرآن پاک اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف اندر اللہ رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام دا قصہ بیان کیتا ہے اور فرمایا نحن احسن القصص، بہترین قصہ سیرت یوسف تسی بڑی مرتبہ علماء کرام دے کولوں سنی۔
میں تواڈے سامنے بیان کرنا ہے کہ سیرہ یوسف چو سانو سبق کی ملتا ہے۔ بس چند ایک باتاں تواڈے نال کرنیاں نے، پھر انشاءاللہ اجازت چاہواں گا۔ یہ سورت نازل ادوں ہوئی جدو مکے دے اندر کفار مکہ مسلماناں تے ظلم کر رہے سن۔ اللہ پاک نے تسلی دے طور تے سورت نازل فرمائی کہ آج اگر تنگی دے دن نے تے کل اللہ پاک آسانی دے دن بھی لے آئے گا۔ پھر وہ وقت آیا، اللہ پاک نے مسلماناں نو عزت عطا کی تھی اور کفر نو مغلوب کیتا۔ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیتا وعدے نو پورا فرمایا۔ یوسف علیہ السلام دی سیرت چو بے شمار اسباق ملدے نے۔ پہلا سبق جناب یوسف علیہ السلام دی سیرت دا ملدا ہے کہ توحید ہر حال اندر ضروری، حالات جیویں دے ہون توحید ہر حال اندر ضروری ہے۔ اللہ رب العزت دے قرآن نو پڑھیے، سورہ یوسف دی تلاوت کیجئے۔ اللہ رب العزت کی فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے نے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ۔ جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے باپ دادا جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام دے دین دی پیروی کیتی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ساڈے واسطے جائز نہیں کہ اسی اللہ پاک دی ذات نال شرک کریے۔ اللہ پاک دی ذات نال شرک نہیں کرنا، اللہ پاک دا شریک نہیں بنانا۔ جناب یوسف علیہ السلام جدو جیل اندر چلے گئے، آپ دے نال دو قیدی اور نے تے انہاں قیدیاں نے خواب ویکھیا، مختلف خواب آئے۔ جناب یوسف علیہ السلام دے کول اپنے خواب دی تعبیر پوچھن واسطے آئے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے پہلوں خواب دی تعبیر نہیں دسی، بلکہ پہلوں توحید دا درس دیتا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن بیان کردہ ہے۔ اللہ فرماندے نے یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے جیل دیو ساتھیو، اے میرے جیل دیو ساتھیو، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون، کیا الگ الگ رب بہتر نے، ام اللہ الواحد القہار، یا کلا اللہ بہتر ہے جڑا کہ زبردست بھی ہے، طاقتاں والا بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، جرت والا بھی ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا مختلف رب بہتر نے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے جیل اندر توحید دی دعوت کیوں دیتی ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام جان دینے خواب دی تعبیر دا فائدہ عارضی ہے، توحید دا فائدہ عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے۔ اے دا فائدہ دنیا اندر بھی ہوئے گا، آخرت اندر بھی ہوئے گا۔ لہذا سبق کی ملیا توحید ہر حال اندر بیان کرنی چاہیے، ہر حال اندر توحید ضروری ہے۔ حالات جیویں دے بھی ہون توحید تو باز نہیں آنا۔ لوگانوں
اللہ وال بلانا ہے، اللہ پاک دی توحید دا درس دینا ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جناب معاذ فرماندے نے میں نبی پاک دے نال سواری تے سوار ساں، نبی پاک دے پیچھے بیٹھا ہویا ماں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا اے معاذ جاننا ہے اللہ دا بندیاں تے حق کی ہے تے بندیاں دا اللہ تے حق کی ہے؟ جناب معاذ فرماندے نے محبوب جی میں نہیں جاندا، اللہ تے او دا رسول زیادہ جان دے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اللہ دا بندیاں تے حق وے کہ بندے اللہ پاک دے نال شرک نہ کرن، اللہ دا کسے نو شریک نہ بنان، تے بندیاں دا اللہ تے حق وے جڑا بندہ اللہ پاک دی ذات نال شرک نہ کرے اللہ پاک انہوں اپنی جنت دا مالک بنائے۔ جڑا اللہ دی ذات نال شرک نہ کرے اللہ انہوں اپنی جنت دا مالک بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ شرک کردہ مر گیا، توبہ نہ کر سکیا، مشرک دنیا تو چلا گیا، شرک کردہ مر گیا، اللہ پاک کو دی کدے بخشش نہیں کرنگے، مشرک بندے نو معافی نہیں ملے گی۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے جڑا بندہ توحید تے مرے گا توحید تے موت آئے گی اللہ پاک انہوں معاف کر دینگے۔ شرک کسے صورت بھی معاف کوئی نہیں، مشرک بندے تے اللہ پاک نے اپنی جنت نو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مشرک تے جنت حرام ہو گئی ہے، لہذا مشرک بندہ اللہ پاک دی ذات نال شرک کرنے والا بندہ انہوں جنت نصیب نہیں ہوئے گی، انہوں جنت نہیں ملے گی۔ جناب یوسف علیہ السلام دی سیرت چوں پہلا سبق ملیا کہ توحید رال اندر ضروری ہے۔ دوسرا سبق نوٹ کیجئے، دوسرا سبق کیا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام دی سیرت دا باپ تو وڈا وفادار کوئی نہیں، باپ تو وڈا انسان دا خیر خواہ کوئی نہیں۔ سورہ یوسف نو پڑھیے، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دے سامنے خواب بیان کیتا۔ جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے ابو جی مینوں خواب آیا ہے، مینوں چند تارے 11 ستارے سورج اور چند سجدہ کر دینے پہ، تے جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے میرے پترا اپنے خواب نو اپنے بھائیاں دے سامنے بیان نہیں کرنا، خواب اپنے بھائیاں دے سامنے بیان نہیں کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے خلاف چالاں چلن گے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ اے دی وجہ کیے کیونکہ شیطان بندے دا واضح دشمنے، شیطان بندے دا کھلا دشمنے۔ ایک دشمن ہوندہ ہے جڑا چھپ کے وار کردہ ہے، اے انسان دا واضح دشمنے۔ لہذا میرے پترا اپنا خواب بیان نہیں کرنا، اپنے بھائیاں دے سامنے۔ ایک اور پیغمبر نال ملاقات کرواما جناب نوح علیہ السلام، سورہ ہود پڑھیے 12 سے 12 پڑھیے۔ جناب نوح علیہ السلام دی قوم تے اللہ دی طرفوں عذاب آ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے دسے آئے اے نوح پیغمبر عذاب آئے گا سیلاب دی صورت اندر۔ اللہ پاک نے آسمان نو بھی حکم دیتا، آسمان نے پانی برسایا، زمین نو بھی حکم دے چھڑیا، زمین نے بھی پانی کڈیا۔
سیلاب دا بہت بڑا ریلا بن گیا تے جناب نوح علیہ السلام دا بیٹا مشرک ہے، جناب نوح علیہ السلام دا بیٹا کافر ہے تے جناب نوح علیہ السلام جن جدوں ویکھیا کہ بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے، جناب نوح اپنے بیٹے نو بلاندے نے ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا۔ جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پتر ساڈے نل کشتی اندر سوار ہو جا، میرے پتر کشتی اندر بہ جا، آج کشتی اندر بہ جائیں گا بچ جائیں گا۔ اگوں پتر بولیا کہن لگا کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑی تے چڑھ جاواں گا، پہاڑ تے چڑھ جاواں گا بچ جاواں گا۔ تے جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج او بچے گا جنوں اللہ بچائے گا، آج اونے بچنا ہے جنوں اللہ نے بچانا ہے، آج او بچے گا جنوں آسمانہ والا مالک بچائے گا، پانی تو بچے گا کوئی نہیں، او بچے گا جنوں اللہ بچائے گا۔ میں دسنا کی چاہنا ہاں کہ باپ تو وڈا وفادار کوئی نہیں، باپ تو وڈا خیر خواہ کوئی نہیں۔ میری ملت دے جوانوں میں توانوں پیغام دیاں گا، تُسی منے آئے بڑے تیرے یار نے، بڑے تیرے بیلی نے، بڑے تیرے نل وفاواں کرن والے نے، لیکن سب تو بڑا وفادار تیرا باپ ہے جڑا تیرے واسطے کئی کئی منزلہ چڑھ جاندہ ہے، سر تے بٹھل رکھ کے تیرے واسطے کمائیاں کردہ ہے، تیرے واسطے کماندہ ہے۔ اس باپ نو چھوڑے آئی کسے اور نل پیار کر بیٹھائیں، اس باپ نو چھڑے آئی کسے اور نل یاریاں لگا بیٹھائیں، کسے اور نو اپنا خیر خواہ سمجھ بیٹھیں۔ اے تیرے خیر خواہ کوئی نہیں، اے تیریاں چاواں دے بھوکے نے، اے تیرے حسن دے پیاسے نے۔ آج تیرا حسن مک جائے گا، آج حسن ختم ہو جائے، انہاں دی یاری مک جائے گی، انہاں دی خیر خواہی مک جائے گی۔ آج تیری جیب چو دولت مک جائے، انہاں دی خیر خواہی مک جائے گی۔ باپ تو وڈا خیر خواہ کوئی نہیں، باپ تو وڈا وفادار کوئی نہیں۔ دو سبق ہو گئے، تیسرے سبق تے غور کیجئے۔ جناب یوسف علیہ السلام دی سیرت دا تیسرا سبق، حسد دا انجام بہت برا ہویا کردہ ہے۔ جڑا بندہ حسد کرے نا، اللہ پاک اس حسد والے بندے نو تباہ کر دیں دیں، وہ دنیا تے لگا پھر دائی، انہوں سکھ دا ساہ نہیں نصیب ہوندہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حسد بندے دیاں نیکیاں انج کھا جاندہ ہے جی میں آگ سکیاں لکڑیاں کھا جاندہ ہے۔ اس حسد نے گھر تباہ کر چھڑے، حسد دا انجام بہت برا ہویا کردہ ہے۔ توجہ کیجئے، یہ بھی پتہ چلے گا جناب یوسف علیہ السلام دی سیرت چھو۔ جناب یوسف علیہ السلام دے بائیاں نے جدو سنیا کہ ساڑھے ویرے نو تے خواب آندے نے، ساڑھا باپ دنل بڑا پیار کردہ ہے، بڑیاں محبتاں کردہ ہے، لہٰذا ہن کی کریے؟ آپس اندر مشورہ ہویا، آپس اندر بہ کے گلاں باتاں ہوئیاں، کہن لگے کی کرنا چاہیے؟ اللہ دا قرآن پڑھیے، سورہ یوسف دی تلاوت کیجئے۔ مشورے اندر پاس ہویا، کہن لگے اقتلو یوسفا، یوسف نو قتل کر دیو، یوسف نو قتل کر دیو۔ تے بعض کہن لگے اوے قتل نہیں کرنا، قتل نہ کرو، لا تقتلو یوسفا، یوسف نو قتل نہ کرو۔ اچھا کی کرنا چاہیے؟ انہوں کسے گہرے کنویں اندر سڑ دیو، کسے کھو اندر سڑ دیو۔ اے بل پاس ہو گیا بھائیاں دے اندر، بھائی دے بارے حسد پہ کر دینے، بھائیاں دے دل اندر حسد آ گیا۔ حسد دی آگ نے اتنا جلا دیتا، حسد دی آگ نے اتنا انہاں نو جلا دیتا کہ اپنے بھائی نو باپ دی گود چو کھچیا، باپ دی گود چو کھچ کے لے گئے تے خو دی گود اندر سڑ دیتا۔ جناب یوسف علیہ السلام نو
کنویں اندر گرا دیتا۔ جناب یوسف علیہ السلام کنویں اندر چلے گئے، کنویں اندر چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوسف اے جنہ تینوں ڈونگا سٹ دین گے، میں رب انیاں بلندیاں عطا کر دیاں گا، میں رب انہاں اونچا کر دیاں گا۔ جناب یوسف علیہ السلام کھو اندروں نکلے، مصر دی منڈیاں اندر چلے گئے، مصر دی منڈیاں چو گئے، مصر دے بادشاہ نے خرید لیا، بادشاہ دے گھر اندر ہے۔ اللہ پاک نے وقت لے آندہ، اللہ رب العزت نے وقت بدلیا، اللہ پاک نے وقت دا پرائم منسٹر بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے وقت دا بادشاہ بنا دیتا ہے، حکمران بن گئے۔ جناب یوسف علیہ السلام قحط پہ گیا، قحط سالیاں پہ گئیاں، بھکھاں نچن لگ پئیاں۔ جناب یوسف علیہ السلام دے دور حکومت اندر کنان تک بھکھاں جا پہنچیاں، قحط سالیاں جناب یوسف علیہ السلام دے آبائی گاؤں تک جا پہنچیاں۔ جناب یوسف علیہ السلام دے والد جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے میرے او پترو سنے آئے مصر دا بادشاہ بڑا چنگا ہے، تھوڑے جے پیسے لے جاؤ تے انہوں جا کے دے دیو، غلہ لے کے آؤ۔ اے سارے ویر ٹور پہ تھوڑی تھوڑی جمع پونجی لے کے ٹور پہ۔ جناب یوسف علیہ السلام دے سارے بھرا ٹور پہ تے جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے آ گئے، سامنے کھڑے نے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے یوسف ایک وقت آئے گا آج جڑے کھو اندر سٹن والے نے میں منگتے بنا کے تیرے اگے کھڑے کر دیاں گا۔ آج منگتے آ گئے، منگتے بن کے سامنے کھڑے ہوئے نے۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام نو شانہ دے دیتیاں تے جنہ نے کھو اندر سٹیا اللہ پاک نے انہاں نو منگتا بنا دیتا۔ او سامنے کھڑے نے جڑا کھو اندر سٹیا گیا ہے او وقت دا پرائم منسٹر بنیا بیٹھا ہے۔ پتہ کی چلیا حسد دا انجام بہت برا ہویا کردہ ہے۔ اپنے دل چوں حسد کٹ دیو، اپنے دلاں چوں کینہ کٹ دیو، اپنے دلاں چوں بغض کٹ دیو، پھر کامیابیاں ملن گیاں۔ حسد بندہ سڑدا رہندا ہے، حسد بندہ جلدا رہندا ہے، اندروں اندو جلدا رہندا ہے، لہذا حسد نہیں کرنا۔ پہلا سبق جناب یوسف علیہ السلام دی سیرت دا توحید رال اندر ضروری ہے۔ دوسرا سبق جناب یوسف علیہ السلام دی سیرت دا کہ باپ تو وڈا وفادار کوئی نہیں۔ تیسرا سبق جناب یوسف علیہ السلام دی سیرت دا حسد دا انجام بہت برا ہویا کردہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔